بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کوشچن آنسر کی یہ 5ویں نشست ہے اور الحمدللہ یہ پابندی کے ساتھ ہر دوسرے ہفتے ہو رہی ہے۔ حسب وعدہ آپ حضرات کے بہت سارے سوالات میرے پاس آئے اور میں ان کے جواب کے لیے حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آخر میں آپ کے جو سوال اس وقت لائیو آئیں چیٹ میں وہ بھی 2-4 لے لوں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی طرف سے ہے، نام ان کا پریجت جگدیش پور، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سوال انہوں نے اردو میں لکھا ہے، تو اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، لیکن سوال بہرحال دیا جانا بہت ضروری ہے، سوال کا جواب۔ تو سوال وہ یہ کرتے ہیں، جو بھی صاحب ہیں پریجت جگدیش پور، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ کی بات ہے تو اس سے ساری امت کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری امت سے مراد پوری دنیا شاید ہے۔ قرآن کی ایک اچھائی بتائیں کہ جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہے ہوں، یعنی تمام انسان فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہ سوال بعض مرتبہ ملحدوں کی طرف سے، اسلامو فوبس کی طرف سے، ایسے لوگوں کی طرف سے جو برہمنیکل آرڈر میں بلیو رکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے اسلام کو اور قرآن کریم کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ غلط سوال پوچھ کر یہ امید کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ غلط سوال کا جواب دینا بھی غلط ہے۔ ہاں، صحیح سوال کا جواب دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو کسی سائنس کی کتاب مانتے، انجینئرنگ کی مانتے، یا کاسمولوجی کی مانتے، میڈیکل سائنس کی مانتے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے کہ اس میں قرآن نے وہ کون سی بات کہی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے کوئی ایجاد کی ہو اور وہ پھر پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہی ہو، ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی اس لیے نہیں ہے چونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ ایجادات کی کتاب نہیں ہے، وہ روبوٹک سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ قرآنی کا اچھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پہلا کمیونیکیشن نہیں ہے انسان کے ساتھ، بلکہ آخری کمیونیکیشن ہے۔ اس سے پہلے انجیل ہے، تورا ہے، زبور ہے، اور اس سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کتابیں آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، جن کو ہم ہولی اسکرپچرز کہتے ہیں۔ تو ان سب میں جو پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشترکہ ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، رسول کے اوپر ایمان لانا، لیکن جس سے پوری انسانیت اس دنیا میں فائدہ اٹھائے، اس میں مثلا سچائی۔ پوری انسانیت کو تلقین کی گئی ہے کہ سچائی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے امانت کا حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کرو، کسی کا مال لے کر اس کو داب کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہاری آخری حد تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس کا پیسہ تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے وہ تم واپس کرو۔ والدین کے حقوق ہیں مثلا، یا شوہر کے بیوی کے اوپر، بیوی کے شوہر کے اوپر، یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کا آسمانی صحائف کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دنیاوی آپ کسی کتاب میں، مثلا کسی سائنس کی کتاب میں، آپ کو والدین کے حقوق سے تعلق سے کوئی بات نہیں ملے گی۔ آپ کو کسی سائنس کی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ امانت دار رہنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، یہ سب آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اسی طریقے سے غریبوں کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے، یہ آپ کو سائنس کی کتاب میں یا میڈیکل سائنس میں یا انجینئرنگ میں نہیں ملے گا کہ عمارت بناتے 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 ایک دم غریبوں کے خیال کی بات آ جائے، بلکہ غریبوں کی دیکھ بھال کا حکم قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو میسج ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر مشترکہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پوری انسانیت اس وقت فائدہ اٹھا رہی ہے اور اٹھا سکتی ہے۔ اب کچھ انسان اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے، اور جو لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں دراصل یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔
اور یہ سوال عام طور سے غیر مسلموں کی طرف سے آتا ہے جو قرآن کریم کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ کتاب حق ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، اس طرح کا اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پھانس دیا، حالانکہ یہ ان لوگوں کی بیچاروں کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ زبیر رحمان صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی وفات ان کی پیدائش سے 4 سال پہلے ہو چکی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیسے ہوئے؟ اور مجھے حیرت ہے کہ یہ سوال آپ نے کیسے کیا؟ کیا آمنہ نے عبد المطلب یا کسی اور سے ناجائز تعلق بنایا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے تعلق سے 3 قول ملتے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے۔ پہلا اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، یعنی پیدائش سے چند ہفتوں پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی راستے میں ایک سفر میں، اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ، لیکن یہ صحیح روایت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 28 مہینے کے تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ 7 مہینے کے تھے، لیکن جو اس میں سب سے صحیح ترین قول ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ قول آپ کو کہاں سے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 سال پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا؟ مجھے حیرت ہے کہ اس طرح کے سوال بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی کا آپ نے سوال نقل کیا ہے تو آپ کو جواب خود دینا چاہیے تھا۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے ایک اہم سوال ہے جس کا تعلق معاشرتی ضرورت سے ہے۔ محمد شہباز انصاری کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا عورتیں نوکری کر سکتی ہیں؟ کیا قرآن کی بعض آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا گھر میں رہنا بہتر ہے، حتیٰ کہ حدیث میں بھی ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے جواب دیجئے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر کسی کا فائنینشل سٹیٹس ٹھیک ہے تو اس کا محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر نوکری کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ خاتون نے مجھ سے اس طرح کا سوال کئی ہفتے پہلے کیا تھا، اور انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ایک انٹرویو ہو جائے، یعنی وہ اس موضوع کے اوپر سوالات کریں، چونکہ شاید ان کے گھر میں کچھ اس موضوع سے متعلق مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ تو دیکھیے، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں رہو۔ یہ ایک عام حکم ہے، اور یہ تمام عورتوں کے لیے ہے، تمام خواتین کے لیے ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ازواج مطہرات تمام عورتوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، تو جو حکم ان کے لیے وہ سب کے لیے ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام خواتین کے لیے حکم ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر شادی سے پہلے اس کے والد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خرچ پورا کرے، اس کا نان نفقہ دے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کا جو معیار زندگی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق اس کو نان نفقہ دے، بلکہ اس سے بہتر دے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے کم نہ کرے۔ اور اس کے بعد اگر شوہر نہیں ہے، اولاد ہے، تو اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا نفقہ ادا کرے۔ لیکن اگر مان لیں کہ یہ صورتیں نہ ہوں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، یا اگر ہیں تو وہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں ایسی خواتین کی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس تعلق سے پھر کچھ گائیڈ لائنز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ملازمت کے لیے یہ حرام ہے، یعنی یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یونیورسل لا نہیں ہے، بلکہ اس میں پھر کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ وہ ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اگر باہر نکلنا، اور یہ الفاظ آپ تعبیر ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کہ اگر باہر نکلنا یعنی ملازمت کے لیے باہر نکلنا کسی عورت کا، یہ چاہے اس کی ذاتی ضرورت ہو یا یہ کہ وہ معاشرے کی ضرورت ہو، یا تو وہ معاشرے کی ضرورت پورا کر رہی ہو یا یہ کہ وہ اپنی ذاتی ضرورت پورا کر رہی ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے باہر نکل کر ملازمت کرنا جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ملازمت وہ کر رہی ہے اور جس انداز سے کر رہی ہے وہ عورتوں کے ماحول اور ان کے مزاج سے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر وہ گائنیکولوجسٹ ہے،
تو وہ اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہے اور معاشرے کی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ نرسنگ میں ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہے، معاشرے کی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہے. یا وہ عورتوں کو، بچیوں کو پڑھانے کی فیلڈ میں ہے، تدریس میں ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہے، معاشرے کی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہے. اور بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وہ ماحول میسر ہو کہ جس میں مردوں کے ساتھ بلا ضرورت اس کا کوئی اختلاط نہ ہو رہا ہو، فری مکسنگ نہ ہو رہی ہو. جو فری مکسنگ ہے وہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاب کے لیے نکلتی ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر معاشرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اب اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ جو علاقے کی بچیاں ہیں ان کو پڑھائے، وہ یہ چاہتی ہے کہ پورے علاقے کے اندر کوئی فیمیل گائنیکولوجسٹ نہیں ہے تو میرے پاس یہ موقع ہے، میں گائنیکولوجسٹ بن سکتی ہوں اور میں علاج کر سکتی ہوں. تو اس نیت سے وہ اگر گائنیکولوجسٹ بنتی ہے اور عورتوں کا علاج کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یا تو وہ اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے یا وہ معاشرے کی ضرورت پوری کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت مثلاً شوقیہ ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایسے ہی پروفیشنز کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس سے وہ معاشرے کی ضرورت بھی پوری کر سکے اور اپنے شوق کو بھی پورا کر سکے. بس شرط یہ ہے کہ فری مکسنگ نہ ہو اور حجاب اور پردے کی پابندی کے ساتھ وہ اپنی ملازمت کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے. تو اب کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ اسلام میں بڑی سختیاں ہیں. اصل میں اسلام ڈسپلن کا نام ہے. ہم دوسری سوسائٹیوں کی طرح یعنی بغیر ڈسپلن والی قوم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلمانوں کے یہاں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا، ڈسپلن نظر نہیں آئے گا. لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے جو دوسرے مذاہب میں آپ کو نہیں ملتی کہ ہمارے یہاں ہر چیز کے لیے ڈسپلن ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ہر چیز کی گائیڈ لائنز ہیں. ان گائیڈ لائنز کو آپ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. اس کی وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے. اب مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسے ہی کہ ہم نے ایک سال میں مختلف علاقوں کے اندر دنیا میں لاک ڈاؤنز دیکھے اور اس کے بعد پھر کورونا کی وجہ سے گائیڈ لائنز دیکھی. بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا، بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا. پابندی ہر ایک کو کرنی تھی چونکہ حکومت نے گائیڈ لائنز بنا دی تھی، لاک ڈاؤن کر دیا تھا. یہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہے، بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے اسلام میں ڈسپلن ہے ہر اعتبار سے، یعنی دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے اور آخرت میں کیسے کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. دونوں چیزوں کے لیے ڈسپلن ہے. کسی کو سمجھ میں آئے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے وہ اس کے دماغ کا خلل ہے. لیکن یہ کہ اسلام ایک ڈسپلن کا مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ کہ واش روم میں کیسے جانا ہے اور کیسے نکلنا ہے، کیا دعا پڑھ کے جانا ہے اور آنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے، اس کا بھی ڈسپلن موجود ہے. اسی طریقے سے مرد کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، پورا ڈسپلن موجود ہے. عورت کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، پورا ڈسپلن موجود ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس وقت انسانیت کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام لوگوں کی زندگی سے نکل گیا ہے. انفارچونیٹلی بہت سے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. اگر مسلمان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو غیر مسلموں کو بھی پتا چلے گا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں اور حیوانیت کس کو کہتے ہیں. تو اس وقت جو جانوروں جیسی صورتحال پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام لوگوں کے دلوں سے اور لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا ہے. بعض مرتبہ مجھے یہ سخت الفاظ بولنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اصل میں جو دفاعی انداز ہے اس کو سمجھتے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے جو میں کہتا ہوں الحمدللہ میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ اسلام کی ہم تعلیمات کو اس طریقے سے عام کر رہے ہیں غیر مسلموں کے سامنے. غیر مسلم بھی اس کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے تو وہ ان کا اپنا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے فخر سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی یہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم دو بات واضح انداز سے کہہ سکتے ہیں. اگلا جو سوال ہے وہ ہے ایک صاحب فرید خان ہیں، پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم. پہلا سوال یہ کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں، صحیح سے دین پر نہیں چل پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے صحیح سے دین پر نہیں چل پا رہے ہیں، آپ کو یہ احساس ہے، یہی آپ کے صحیح سے دین پر چلنے کی بہت بڑی دلیل ہے. یعنی اگر احساس ہی نہ ہو کسی کو تو آپ اس کو کتنا ہی کہتے رہیں کہ بھئی تم یوں کر لو وہ کر لو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ احساس ہونا بہت بڑی بات ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
ہم ایسا لگتا ہے کہ مسلمان باقی نہیں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کیا ہوا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یعنی ہمیں کسی چیز کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور بس جنت اور جہنم کا تذکرہ آپ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم دور جاتے ہیں آپ کی مجلس سے اور اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، اور ایسے ایسے وسوسے، شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے ان کو ادا کر دیں تو ہم کافر ہی ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. یعنی اگر کوئی عام شخصیت ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ اچھا واقعی یہ تو بڑے کنسرن کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اچھا واقعی تمہیں یہ فیلنگ آ رہی ہے، تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ جی بالکل یا رسول اللہ، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہی تو ایمان کی حقیقت ہے کہ ایک انسان کو جب وہ علیحدگی میں ہے، تنہائی میں ہے، کوئی وسوسہ آئے اور اس وسوسے کو وہ وسوسہ سمجھ کر اور فوراً وہ یہ احساس رکھے اپنے دل میں کہ اگر میں اس کو زبان سے ادا کر دوں تو کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بہت ویلیوبل ہے اس کے نزدیک. یہ جو احساس آپ کو ہے کہ بھئی میں دین پر صحیح سے عمل نہیں کر پا رہا ہوں، یہ احساس بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب یہ کہ آپ اس تعلق سے عملی طور پر کیا اقدام کریں، تو سب سے آسان یہ ہے کہ قرآن کے نسخے کے اوپر آپ عمل کیجئے. پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی کمپنی میں، سچے لوگوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہو. تو اگر آپ کو ایسے لوگ جو دیندار ہوں، علماء ہوں، ان کی صحبت میسر ہو، آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کسی اچھے عالم دین کو، دیکھیں کسی اہل اللہ کو، کسی بزرگ کو، آپ اس کی مجلس میں جائیں. آپ ہفتے میں، دن میں روزانہ نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ چلے جائیں، وقتاً فوقتاً جاتے رہیں. اس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. یہ ایک دم نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن بہرحال ہوگا، یہ گارنٹی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کے تعلق سے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی نالج کو بڑھائیے اسلام کے تعلق سے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جو نالج ہے وہ انٹرنیٹ بیسڈ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے چند ویڈیوز دیکھی اور آپ سمجھنے لگے کہ بھئی میں نالجبل ہو گیا، بلکہ آپ کسی عالم دین سے، معتبر عالم دین سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تو اپنی نالج کو بڑھائیے علم دین کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو آگے کی منزل ہے وہ آسان کرے. دوسرا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ سوال بڑا عجیب و غریب ہے. سوال یہ ہے کہ میں حنفی فقہ کی طرح نماز پڑھتا ہوں. میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ دیوبندی غلط ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے، جو سلفی ہے وہی صحیح رستے پر ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ بات کی ہے کیا واقعی انہوں نے کوئی ٹھیکہ ویکا لیا ہوا ہے جنت کا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ دیکھو تم دیکھتے رہنا، کوئی ادھر ادھر کے لوگ نہ چلے جائیں. تو یہ آپ سے کس نے کہا؟ اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی، میں کسی خاص فرقے یا مسلک کو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آدمی چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں جنت میں تو ہمیں ہی جانا ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنت کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ سب لوگ جنت میں جائیں، جتنے مسلمان ہیں سب جنت میں جائیں. یعنی کوشش یہ ہو کہ سب جنت میں جائیں. ہو یہ رائے بعض مسلمانوں کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چند ہی لوگ جائیں، گویا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جنت بہت چھوٹی ہے، اگر سب لوگ چلے گئے تو کہیں وہاں کمی نہ پڑ جائے. یہاں بھی چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنا پڑے گا، تو اس لیے لوگ کم سے کم جائیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ غلط، غیر اسلامی ہے. دعا یہ کرنی چاہیے سب لوگ جنت میں جائیں. اس لیے یہ جنت کی ٹھیکیداری جو لوگ کرتے ہیں آپ ان لوگوں سے بچیں، وہ لوگ سچے نہیں ہیں. آپ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ دوسری طریقے سے نماز پڑھنا غلط ہے، تمام طریقے حدیثوں سے ثابت ہیں. اور ان موضوع پر کم سے کم آپ ابھی گفتگو نہ کریں. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کی بھی نالج کم ہے. نالج جب بڑھ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن کن طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہیں. کسی ایک طریقے کے اوپر منحصر کر کے دوسرے کو بدعتی قرار دینا اور کافر قرار دینا، مشرک قرار دینا، یہ دراصل بے توفیقی کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو سوال ہے وہ یہ سوال تھوڑا متنازع بھی ہے، اور خیر میں آپ کو سوال پڑھ کر سناتا ہوں. سب سے پہلا سوال ہے، 3 سوال انہوں نے کیے ہیں. محمد اصالت ندوی صاحب ہیں.
मध्य प्रदेश से। कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि जमीयत उलमा हिंद का कांग्रेस में शमूलियत और इत्तेहाद इस्लाम के किन उसूलों की बुनियाद पर था, जबकि मौलाना मौदूदी और मौलाना थानवी रहिमहुमुल्लाह बुनियादी तौर पर इस नजरिया इत्तेहाद के मुखालिफ थे। हकीकी बात तो यह है कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम के किन उसूलों की बुनियाद पर था। चूंकि मैं जमीयत का मेंबर नहीं हूं, तो जमीयत के तो बहुत सारे लोग हर इलाके के अंदर माशाल्लाह हैं। ये दरअसल जस्ट इस चीज का जवाब उनको देना है, चूंकि जब सवाल उन्हीं से किया गया है, उन्हीं उसी तंजीम से, तो उस तंजीम के जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो यहाँ हो या पाकिस्तान में हो, या जो इस फलसफे को मानने वाले हैं, वो दरअसल आज के नौजवानों को उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुतमईन करें इस तरीके से कि सिर्फ ये राग ना अलापे जाएं कि भाई मुल्क में रहना है, अमन और सुकून। जाहिर है कि कौन अमन और सुकून नहीं चाहता, लेकिन इस्लामी बुनियादों पर यह समझाना नौजवान नस्ल को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन उसूलों की बुनियाद पर कांग्रेस से इत्तेहाद किया गया था वो इस्लामी उसूल थे। अगर लोग मोहब्बत की जबान में ये बात समझा दें तो आज के नौजवान समझने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है कि वो कौन से इस्लामी उसूल थे, ना मेरा इस मौजू के ऊपर कोई खास मुताला है। मैं बिल्कुल एतराफ करता हूँ, चूंकि ये सवाल मुझसे मुताल्लिक नहीं है, एक सियासी है, एक तारीखी सवाल है, तो जो लोग इस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं वो इसका जवाब दें। आगे वो ये सवाल कर रहे हैं कि दूसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बगैर किसी अमीर की इताअत के रह रहे हैं। सीरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई इसकी मिसाल मौजूद है या नहीं। ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान बगैर किसी वाहिद अमीर के, सिंगल अमीर की इताअत के रह रहे हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के मुसलमानों का कोई एक अमीर हो, और ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए उसका जो हल है वो ये है, और जबकि आपने देख लिया, अभी ये सवाल आया कि भाई एक साहब हैं वो हनफी तरीके से नमाज पढ़ते हैं, तो कुछ सलफी हजरात ये कहते हैं कि देवबंदी तो जहन्नम में जाएंगे। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर किसी एक अमीर की इक्तदा क्यों कर हो, कैसे हो? तो उसका तरीका ये है कि हर मसलक और मकतब फिक्र के जो लोग हैं वो अपने मसलक के जिम्मेदारों की इमारत में और उनकी इताअत में रहें। इताअत का मतलब ये नहीं है कि अगर दिन को रात कहा जाए तो रात मान लिया जाए, और रात को दिन कहा जाए तो दिन मान लिया जाए, बल्कि यानी जिसको कहना चाहिए कि जो भी जिस मसलक के ऊपर अमल कर रहा है उस मसलक के उलमा की बात सुने, उनकी इत्तिबा करे, उनकी बात माने। उसके बाद इन मसालिक और इन तंजीमों का इत्तिहाद हो, और उसका एक बहुत अच्छा नमूना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कि जो मुख्तलिफ तंजीमों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। उसमें आपको देवबंदी भी मिलेंगे, उसमें आपको बरेलवी भी मिलेंगे, उसमें आपको अहले हदीस भी मिलेंगे, उसमें आपको जमात इस्लामी भी मिलेंगे। तो मुख्तलिफ इलाकों के और मुख्तलिफ तंजीमों का ये एक ग्रेटर अलायंस है। तो इस तरीके से अगर, और ये मौजूद है, अगर आप ये कहें कि तमाम मुसलमान किसी न किसी तंजीम का हिस्सा होकर या किसी न किसी मसलक का हिस्सा होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मसलन प्लेटफॉर्म पर हैं, तो फिर इंडिया के मुसलमान भी बगैर इमारत के नई जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी भी इमारत है, लेकिन इमारत की शक्ल दूसरी है, और इसमें कोई हरज नहीं है। अगला जो सवाल है वो थोड़ा और अहम है। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए फलना फूलना, खुशी मनाना, कुफ्र शिर्क के साये तले और कुफ्र शिर्क के निजाम पर मुतमईन होकर बैठ जाना, जो जिस दायरे में है उसी पर मगन है, और मुकम्मल इस्लामी शरीयत का निफाज या कानून इस्लामी की मुकम्मल तौर पर बालादस्ती, उसके लिए कोई कोशिश तो क्या तसव्वुर और हाशिए ख्याल भी इस मकसद का न होना, आया इस्लाम में भी इसकी मिसाल मिलती है? या सही फिक्र ख्याल मौजूदा सूरत हाल में क्या होना चाहिए? ये इनके 3 सवाल हैं। देखिए, इस सवाल का मैंने कई मरतबा जवाब दिया है, और मैं समझता हूं कि इससे पहले आपने मेरा जवाब नहीं सुना होगा, इसीलिए आपने ये सवाल मुझसे किया है। मेरा अपना नजरिया ये है कि हम मुसलमान एक मुआहिदे के तहत इन तमाम मुमालिक में रहते हैं कि जिन मुमालिक में हम अकलियत में हैं, और वो मुआहिदा ये है कि हम बतौर अकलियत कानून की पासदारी करते हुए वहां रहेंगे। तो अब अगर कोई आदमी उस मुआहिदे के तहत खुशी, यानी अपनी जिंदगी में मगन है, वो फल रहा है, फूल रहा है, खुशी मना रहा है, और मुआहिदे की पासदारी कर रहा है, नहीं वो कानून के ऊपर चल रहा है, चूंकि वो अकलियत में है और उसने एक मुआहिदा किया है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, आपका यह कहना कि इस्लाम के कानून की बालादस्ती की कोई फिक्र और कोशिश ना हो, ये मेरा अपना जाती नजरिया यह है कि मिसाल के तौर पर
اس دنیا میں پوری دنیا میں الگ الگ خطوں میں الگ الگ طرح کے قوانین ہیں. کہیں جمہوریت ہے آپ کو ملے گی, کہیں ڈکٹیٹرشپ آپ کو ملے گی. پھر جمہوریت کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. آپ کو چائنا چلے جائیں تو وہاں بھی جمہوریت ہے, لیکن آپ اس کی جمہوریت کی صورتحال دیکھ لیں. آپ انڈیا میں ہیں تو وہاں کی جمہوریت ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آگے چل کر ایک سنگل پارٹی نظام بن جائے گا. امریکہ میں اور برطانیہ میں ہر جگہ الگ الگ انداز ہے جمہوریتوں کا. پھر کچھ ملکوں کے اندر یعنی جو بادشاہی نظام ہے وہ ہے, اور بادشاہی نظام کو پوری دنیا کے اندر قبولیت حاصل ہے. آپ سعودی عرب چلے جائیں, قطر چلے جائیں, امارات چلے جائیں, یا اسی طریقے سے بہت سے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں آج بھی بادشاہ ہیں. جاپان میں آج بھی بادشاہ کا یعنی چاہے وہ علامتی عہدہ ہو لیکن ہے. انگلینڈ میں چاہے وہ علامتی عہدہ ہو لیکن کوئین ہے, اور اس کو اعتبار حاصل ہے. تو اسی طریقے سے اسلامی نظام کو بھی انٹروڈیوس کرانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. یعنی کوئی بھی نظام کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر عدل اور انصاف ہو. اگر اس میں ظلم ہے تو وہ نظام فیل ہے. تو یہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے, خصوصاً علماء کے طبقے کے لیے, یہ بہت اچھا موقع ہے کہ جمہوریت فیل ہو چکی ہے, اور جمہوریت جو ہے وہ چند احمقوں کا ایک کھیل بن چکا ہے کہ جس میں ظلم کو گویا کہ مرکزی حیثیت حاصل ہے اور انصاف ختم ہوا جا رہا ہے. ساری دنیا کے اندر تقریباً کہتا ہوں, ہر ملک میں تو نہیں, تقریباً یہی صورتحال ہے. اور جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں بھی یہی ہوگی. اسی جمہوریت کو بنیاد بنا کر انصاف کا خون کیا جائے گا اور ظلم کو نافذ کیا جائے گا. تو اب یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اسلامی نظام کی عدل اور اس کی خوبصورتی کا تعارف کرائیں. کوئی بھی نظام یہ بھی یاد رکھیں کہ زبردستی نافذ نہیں ہوتا ہے. نظام نافذ ہوتا ہے اس وقت جب لوگ خوشی سے قبول کریں. اگر زبردستی کسی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے خلاف ریبیلین ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے خلاف بغاوت پر اتر جاتے ہیں. وہ نظام چند سال چلتا ہے اور لوگ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں, چاہے وہ نظام کتنا ہی نفع بخش کیوں نہ ہو. تو نظام ہمیشہ آتا ہے حکمت کے ساتھ اور لوگوں کے اعتراف کے ساتھ, عدل اور انصاف پر مبنی. جب آپ کے نظام میں یہ خصوصیتیں ہیں تو یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کا تعارف پوری دنیا میں کرائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پہ اسلام کا ٹیگ لگا ہوا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو عدل اور انصاف دے گا, اور یہی وہ نظام ہے جو عدل اور انصاف دے سکتا ہے. دنیا کا کوئی دوسرا نظام نہیں ہے. اس لیے یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور جب تک یہ ڈائلاگ رہے گا تو بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ فرض کفایہ بھی ادا ہوتا رہے گا. اگلا جو سوال ہے وہ یہ بڑا لمبا سوال ہے, اور کہتے ہیں کہ قرآن کے جو پرانے نسخے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں, کیا ان کی کاربن ڈیٹنگ ہو چکی ہے؟ کیا یقینی طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہی لکھوایا ہوا ہے جو کہ ترکی اور ازبکستان میں موجود ہے؟ انہوں نے ایک ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس لنک پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کاربن ڈیٹنگ ریسرچ سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عثمان والا نہیں ہے. کیا واقعی کوئی کمپلیٹ نسخہ حضرت عثمان والا موجود نہیں ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ کیا کوئی صحیح ریسرچ ان نسخوں سے متعلق ہوئی ہے ابھی تک؟ جبکہ مسلمان ان نسخوں کہ حضرت عثمان کے علاوہ اصل میں یہ رومن میں ہے تو اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ قرآن کے نسخے کے تعلق سے ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی اور ازبکستان میں جو نسخہ ہے وہ تو پھر بھی آج سے یعنی اس کی تاریخ کوئی جدید نہیں ہے, بہت پہلے اس کی کاربن ڈیٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے. لیکن جو 2015 میں برمنگم قرآنک مینوسکرپٹ ہے, یعنی برمنگم میں ایک لائبریری سے یہ نسخہ نکلا تھا, اور جب اس کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی تو اس سے پتا چلا کہ یہ اچھا کاربن ڈیٹنگ کوئی ایگزیکٹ مہینہ یا دن نہیں بتاتی ہے. کاربن ڈیٹنگ سے ایک آپ ٹینٹیٹیو ٹائم نکلتا ہے. تو اس سے جو ٹائم نکلا وہ یہ کہ یہ 56 سال پہلے, ہجرت سے 56 سال پہلے اور ہجرت کے 25 سال کے بعد کی جو درمیانی مدت ہے اس میں کسی وقت کا یہ نسخہ ہو سکتا ہے. اب ہجرت سے 56 سال پہلے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد ہجرت فرمائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت سے آپ کو یعنی نبوت آپ کو عطا کی گئی.
تو 56 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہجرت کے 25 سال کے بعد اس پیریڈ کے درمیان کا یہ نسخہ ہے۔ اچھا 25 اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی ہجرت کے 25 سال کے بعد، تو سن 23 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ ہجرت کے 23 سال کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ برمنگم سے ملا ہے، کاربن ڈیٹنگ یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نسخہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ قدیم ترین اس وقت نسخہ ہے۔ پورا قرآن موجود ہے، کاربن ڈیٹنگ سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے، نہ حرف ادھر ہے نہ ایک لفظ ادھر ہے، مکمل وہی ہے جو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نسخے نہ بھی ملتے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا، چونکہ یہ ویسٹرن ویریفیکیشنزم ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ویسٹرن ویریفیکیشنزم کو۔ وہ کسی چیز کو ویریفائی اس طرح کرتے ہیں کہ اچھا فلاں علاقے کے اندر مینیوسکرپٹ جو ہے وہ اس کی کاربن ڈیٹنگ کریں، اور ہمارے علاقے میں جو مینیوسکرپٹ ہے اس کی کاربن ڈیٹنگ کریں، اور دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اچھا فلاں جو قوم ہے اس کی جو ہسٹوریکل کتاب ہے وہ نکال کے لائیں۔ ان کے یہاں سارا زور رائٹنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو سینہ بسینہ اصل منتقل ہوا ہے، یہ بات الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا ہے، لیکن ہمارا جو سارا ٹریڈیشن ہے وہ تو یعنی حفظ کے اوپر مبنی ہے۔ تو اگر کوئی نسخہ نہ بھی ہوتا، لیکن جس تعداد میں ہمارے یہاں حفاظ ہیں پوری امت کے اندر، اور ہر دور میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو انڈیا میں حافظ بیٹھا ہوا ہے اس کا حفظ اور جو رشیا میں بیٹھا ہوا اس کا حفظ، دونوں کے اندر کوئی فرق ہے۔ جو دنیا کے مشرق میں حافظ ہے وہ اس کا حفظ بھی وہی ہے جو دنیا کے مغرب میں حافظ ہے اس کا حفظ ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے یہ نسخے نہ بھی ملتے تب بھی قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت کے اوپر کوئی فرق نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ ان لوگوں کا منہ بھی بند کرنا تھا، اس لیے انہی کے گھر سے نسخہ نکلا ہے، برمنگم یونیورسٹی سے، اور انہی کی ریسرچ جو لیبارٹری ہے اس کے اندر اس سے پتا چلا کہ کاربن ڈیٹنگ سے کہ اس کی نسخے کی جو تاریخ ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ وہ خود ہی بول رہے ہیں، ہمیں سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو نسخہ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارا کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ قوم اور زمانے کے لوگ جن میں کوئی نبی نہیں آئے اور جن تک نبوت اور رسالت کی دعوت نہیں پہنچی، کیا یہ سبھی جہنم میں جائیں گے؟ ایمان کے مختلف اجزاء ہیں۔ سب سے پہلا جز تو وہ ہے کہ جس کو آپ آسانی کے ساتھ عقل سے سمجھ سکتے ہیں، مثلا خدا کا وجود۔ تو خدا کا موجود ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، یعنی آپ اپنی فطرت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے، خدا اس دنیا کا خالق ہے، اور جو بھی اس دنیا کا بنانے والا ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عقل کی بنیاد پر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن دین اس کے احکام کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے یہ اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کوئی رسول اس قوم میں نہ آئے، کوئی کتاب اس قوم تک نہ پہنچے، جب تک وہ کمیونیکیشن نہ ہو، جب تک وہ قوم کیسے اس کے اوپر اللہ کی مرضی کے اوپر عمل کرے گی۔ لہٰذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں عقل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، مثلا خدا کے وجود کو ماننا اور خدا کے ایک ہونے کو ماننا، اب چاہے کتاب پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، رسول وہاں تک گئے ہوں نہ گئے ہوں، لیکن اس چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی اپنی عقل سے کوئی کیسے ایمان لا سکتا ہے کہ خدا موجود ہے اور خدا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگ اپنی عقل سے یہ ایمان لے آئے کہ خدا موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پر بھی تو عقل ہی کا استعمال کیا نا، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ بہت سارے خدا موجود ہیں، یہاں پر بھی تو عقل ہی کا استعمال کیا، عقل کا غلط استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل دی گئی ہے، استعمال آپ نے خود کیا، اب یہ آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ نے غلط کیوں کیا اور صحیح کیوں نہیں کیا۔ آپ ایمیزون کے جنگل میں چلے جائیں یا افریقہ کے بہت سے ریموٹ ایریاز میں جہاں قبائل ہیں، ٹرائبل ایریاز ہیں، تو وہاں پر وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ کچھ قبیلوں کے اندر اسپرٹس کی عبادت ہوتی ہے، روحوں کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلا ان لوگوں کو جن کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے کہ روحوں کی عبادت کرنی ہے؟ ان کو پتا چلا کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے، تو اگر عقل کا صحیح استعمال کیا جاتا تو توحید تک بھی پہنچا جا سکتا تھا، اللہ کی وحدانیت تک بھی پہنچا جا سکتا تھا۔
تو اتنا مطالبہ تو ہر شخص سے ہوگا، چاہے کتاب پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، رسول پہنچے ہو نہ پہنچے ہو، چونکہ اس کا تعلق ہے عقل سے۔ البتہ رسول کے تعلق سے، یعنی جو دین کے اوپر جو دین کے دوسرے احکام ہیں ان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ تو اب رسول اگر آئے ہیں اور کتاب لے کر آئے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر آئے ہیں، اور پھر قوم نے مسترد کر دیا ہے، تو اب وہ عذاب کی، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کی مستحق ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس بنیاد پر اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ اگلا سوال ایک عام مشورہ وہ طلب کر رہے ہیں، میں 12ویں جماعت انگلش میڈیم سے مکمل میں نے کی ہے، ناظرہ قرآن اردو زبان جانتا ہوں، امت مسلمہ کے حالات کے پیش نظر کس میدان میں اپنے کو لگانا چاہیے، رہنمائی کیجیے۔ آپ اس میدان میں لگائیں کہ جس میدان میں جا کر آپ خود بھی ترقی کریں اور آپ اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ تو کوشش کیجئے آپ IAS آفیسر بنیں، آپ IPS آفیسر بنیں، کوشش کریں ان میدانوں میں آپ جائیں، پبلک سروسز میں جائیں، اور اگر ان میں نہیں جا سکتے تو آپ ایک اچھے قسم کے آپ لائر بنیں، اور مسلمانوں کے جو سول رائٹس ہیں آپ ان کو ڈیفینڈ کیجئے۔ تو اس طرح آپ اپنی بھی زندگی اچھی کر سکتے ہیں، وہ تو ہونی ہی ہے، لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ہر قدم پر آپ کو ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ اگلا سوال آ رہا ہے، یہ سوال ہے، اچھا یہ 3 انہوں نے سوال کیے، عمران خان صاحب، آپ نے، ہو سکتا ہے کہ آپ سن رہے ہو لیکن میں سوال پڑھ کر سناتا ہوں۔ کلمہ نمبر 1، کلمہ پڑھتے وقت، لا کہتے وقت سامنے موجود چیزوں کا خیال کرنا، مثلا آسمان، انسان ایکسیٹرا۔ الہ کہتے وقت عربی میں لفظ اللہ کا خیال، اور الا اللہ کہتے وقت عربی میں لفظ اللہ لکھا ہوا تصور کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نہ تو ریکمینڈڈ ہے نہ کفر ہے، چونکہ یہ سارے کے سارے وسوسے کے قبیل سے ہیں، یعنی آپ کو یہ خیال جو آ رہا ہے یہ آپ لا نہیں رہے ہیں، خود بخود آ رہا ہے۔ تو خود بخود کوئی چیز آ رہی ہے تو آنے دیجیے۔ ہاں، لانا تکلفاً، یہ بہت سی چیزوں، بہت سی مرتبہ، میں اس سیناریو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے عام چیزوں میں آپ جب خیال کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسے ہیں، ان وسوسوں میں مت پڑیے کہ مجھے فلاں چیز کا خیال آ رہا ہے، میں جب الا اللہ کہتا ہوں تو مجھے فلاں تصویر میرے ذہن میں آ جاتی ہے، آنے دیجیے۔ یہ شیطانی وساوس ہیں۔ آپ کو جب آپ اس کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، یعنی 20-25 مرتبہ اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کا اگلا سوال بھی اسی چیز سے متعلق ہے، یہ سارے کے سارے وساوس ہیں۔ آپ کا تیسرا سوال بھی یہی ہے کہ کہتے ہیں آپ مولانا صاحب دعا پڑھ رہے تھے اور میں استغفار پڑھ رہا تھا، انہوں نے دعا میں کہا یا مقلب القلوب، اور میں پڑھ رہا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو جب لفظ لا پر پہنچا تو مقلب اللفظ جو مولانا نے پڑھا اس کا خیال آ گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان خیالات کو آنے دیجئے، یہ سب وسوسے ہیں اور اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی کفر نہیں ہے۔ دیکھیے، ایمان یقیناً بہت حساس معاملہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ذہن میں کسی کا خیال آیا اور ایمان غائب ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خیال کا ایک کی طاقت دی ہے، وہ طاقت ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ذرا سا تمہارا خیال آیا اور جو خیال تمہارے قابو میں اور طاقت میں نہیں ہے تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان اس طریقے سے نہیں جاتا، ہاں آپ اس کو نکالیں گے تو جائے گا، وہ خود سے نہیں جائے گا۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوال کر رہے ہیں اینیمیٹر عتیق، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو اس کی کتابوں کا حوالہ دینے سے کم اتنا مان جائے کہ ایشور گاڈ رب ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب یا ایشور کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کی کسی بات کو غلط نہیں مانتا، بس وہ خود کو مسلم نہیں کہتا، اس کے ساتھ آخرت میں کیا سلوک ہوگا؟ ایک آدمی
अल्लाह को भी मान रहा है, बस ईश्वर उसको कहता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान रहा है और रसूल मान रहा है। तो अब सिर्फ ये है कि उसने ऐलान नहीं किया कि मैं मुसलमान हूं, तो इंशाअल्लाह वो मुसलमान है। इतना जरूर है कि ईमान मुजमल उसमें कम से कम हो। वो ईमान मुजमल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। कि अल्लाह के ऊपर ईमान, जो आप कह रहे हैं कि उसको है। मलाइका के ऊपर ईमान, आप कह रहे हैं कि वो दीन की किसी बात को गलत नहीं ठहराता, तो दीन में मलाइका के भी जिक्र है, तो वो उस पर भी ईमान रखता है। व कुतुबिही, वो किताबों के ऊपर ईमान रखता है, यानी कुरान के अलावा जो दीगर आसमानी किताबें हैं। व रुसुलिही, तमाम रसूलों पर ईमान रखता है। आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, तकदीर के ऊपर ईमान रखता है, और बास बादल मौत, जिसको हम रिजरेक्शन कहते हैं, उसके ऊपर भी ईमान रखता है। अगर ये चीजें हैं तो वो मुसलमान है। अगर वो किसी वजह से अपने ईमान का ऐलान नहीं कर रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है। एक सवाल आया है वाहिद बुदानी साहब की तरफ से। आपके सवाल का एक हिस्सा मैं नहीं समझ पाया हूं, इसलिए मैं आपके एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा। सवाल यह है कि इंसान दीन फितरत पर पैदा किया गया है और पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। काबिल किस जैसा बना? काबिल किस जैसा बना? काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो लड़का के जिसने हाबिल को कत्ल किया था। तो यानी सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा फितरत के ऊपर, दीन फितरत के ऊपर पैदा होता है, और उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी, यानी उसको गैर मुस्लिम बना देते हैं, यानी माहौल के असर में वो गैर मुस्लिम बन जाता है। तो काबिल फिर किस तरीके से, यानी उसके वालिद तो हजरत आदम है, वो किस जैसा बना? ये सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि ये सवाल उस वक्त दुरुस्त होता जबकि ये मान लिया जाता कि काबिल ने कुफर किया था। अगर ये माने कि काबिल ने कुफर किया था तब तो ये सवाल हो सकता है, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन काबिल के बारे में जो सही बात है और जिसको इमाम कुर्तुबी ने भी नकल किया है वो ये कि काबिल ने गुनाह का इर्तिकाब किया था कत्ल करके, यानी उसने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं था, बड़ा गुनाह था। अब ये अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो उसको कितनी सजा देता है, और देता है या नहीं देता है, लेकिन बहरहाल वो गुनहगार है, काफिर नहीं है। उसके बारे में कोई रिवायत उसके कुफर की नहीं मिलती। एक आध रिवायत ऐसे ही ज़ईफ और मौजू रिवायतें हैं कि शैतान ने उसको भटकाया और फिर वो यमन चला गया, वहां जाकर उसने सबसे पहले आग की पूजा करनी शुरू कर दी, तो सबसे पहला मुशरिक भी काबिल था। ये सब मौजू रिवायतें हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनको नकल करके उन पर रद्द भी किया है। तो ये सवाल आपका इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हर इंसान फितरत के ऊपर पैदा होता है। और फितरत से मुराद क्या है? फितरत से मुराद ये नहीं है कि जो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सुन्नत, ये सब, ये कोई भी बच्चा इन चीजों को जानते हुए पैदा नहीं होता, बल्कि मकसद ये है कि हर बच्चे में, हर इंसान में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो हक तक पहुंच जाए। लेकिन बाज मर्तबा जो मुआशरा होता है, उसके घर का माहौल होता है, वो उसको उसके आड़े आ जाता है और वो हक तक नहीं पहुंच पाता। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, और ये वाकया कोई पुराना नहीं है, कल का है, और हो सकता है कि मेरी इस वीडियो में वो साहब मौजूद हों और मुझे सुन रहे हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी ये कहानी, उनकी स्टोरी सामने आए। मेरे पास 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया। एक गैर मुस्लिम नाम था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, तो मैंने बहरहाल उनको अपना नंबर दिया और उन्होंने मुझे फोन किया। तो जब बात शुरू हुई तो मुझे महसूस हुआ कि इनको इस्लाम के बारे में मालूम है। मैं ये नहीं समझ रहा था कि वो मुसलमान होंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलमान हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं मुसलमान हूं, मैंने चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, आपसे मैं गुफ्तगू बाद में करूंगा, पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया, यानी क्या वजह हुई, क्यों आप इस गए गुजरे दौर में कि जब एक लॉबी लगी हुई है इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, और इंटरनेट पर प्रोपेगेंडे की भरमार है, और लोग दिन रात, यानी उनको बाकायदा पैसे मिल रहे हैं इसी काम के लिए, यानी इस्लाम को बदनाम करने के लिए चंदे हो रहे हैं। लोग जो है बाकायदा कहते हैं कि इस नेक काम में हमारा सपोर्ट करें।
اور یہ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ 10-20 چینل ہے. تو ایسے ماحول میں آپ اسلام میں آئے ہیں تو اس کی ذرا مجھے کہانی سنائیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ میں دراصل ایک دلت خاندان میں پیدا ہوا اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے، میں اس طریقے سے در بدر بھٹکتا پھرتا ہوں تو کیا مجھے اپنے وجود کے تعلق سے سوالات ستانے لگے. تو میں نے ہندوازم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور وہ صاحب کہنے لگے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. تو یعنی انہوں نے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیا ہے، ذات پات کا نظام وغیرہ وغیرہ. یعنی ہندوازم کی جو کتابیں ہیں وہ تو چیمپئن ہے بھائی اس معاملے میں، ان کو کون پیچھے چھوڑ سکتا ہے. تو خیر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ان کتابوں کو میں نے رکھ دیا ایک طرف جب مجھے اپنے آنسرز مل گئے کہ یہاں میرے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے سائنسی علوم پڑھنے شروع کیے اور مجھے بہت سارا میرا علم میں اضافہ ہوا، لیکن یہ تو سوشل ایشوز تھے، ذات وات اور چھوت چھات وغیرہ، اور میں کسی مندر میں نہیں جا سکتا، کسی دعوت میں نہیں جا سکتا، یہ سب تو سوشل مسائل تھے. تو سائنس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے بودھزم کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے بودھزم کی کتابیں پڑھنی شروع کی، ان کے علماء سے ملا، ان کے اسکالرز سے. تو وہاں بندہ ایگنوسٹک ہی بنتا ہے، ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں. ان کے ہاں صحیح بھی غلط ہے، غلط بھی صحیح ہے، سب الٹا سلٹا ہے. یہ انہی کا میں آپ کو جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خلاصہ. پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے بائبل پڑھی اور بائبل میں مجھے تضادات نظر آئے، کانٹرڈکشنز نظر آئے، اور تقریباً 1.5 سال میں نے بائبل کا اور کرسچینٹی کا مطالعہ کیا. لیکن اس مطالعے کے دوران مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ہیں. صرف نام ہی سنا تھا لیکن تھوڑا سا تفصیلی مطالعہ میں نے اس وقت کیا. جب بائبل کا مطالعہ مکمل ہوا تو میں نے سیرت پڑھنی شروع کی، قرآن نہیں پڑھا، سیرت پڑھنی شروع کی. اور سیرت میں اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو قرآن میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور اگر ایک بھی بات غلط ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے ایک بھی بات غلط لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں. تو میں نے قرآن کریم کا مطالعہ اسی طریقے سے کیا، نیوٹرل ہو کر کیا، بلکہ یعنی یہ سوچ کر کیا کہ مجھے اس میں غلطیاں ملیں. تو میں فوراً شوق سے سننا چاہتا تھا کہ ان کو غلطیاں ملی یا نہیں ملی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے الفاظ کہ جس جٹلتا سے قرآن کی آیتیں بنی ہوئی ہیں، یہ الفاظ انہی کے ہیں، یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ الفاظ انہی کے ہیں بعین ہی. تو میں بڑا متاثر ہوا ان سے. تو میں نے کہا کہ اچھا تو آپ نے قرآن کا مطالعہ کس طریقے سے کیا ہے. میں نے کچھ ان سے سوالات پوچھے، ایسے سوالات کہ جو عام طور سے قرآن پر اعتراض کیے جاتے ہیں، سائنسی اعتراضات ہوں یا عربی زبان کے حوالے سے ہوں. میں نے ان سے سوالات کیے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے قرآن کریم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے اور میرا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا کہ مسلمان اس طریقے سے قرآن کو کیوں نہیں ڈیفینڈ کر پاتے. تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیا اور میں حیرت میں پڑ گیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے میرے سوالات کا جس انداز سے جواب دیا تو میں بڑا متاثر ہوا. یہ ہے وہ فطرت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیعت کی ہے. معاشرہ آڑے آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ فطرت نکل کر آتی ہے. فطرت انسان دبا سکتا ہے کسی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے. مثلا ایک اچھائی، ہر ایک کوئی بھی آدمی کرمنل پیدا نہیں ہوتا، ہر ایک بچہ معصوم ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن پھر جب معاشرے کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے، اگر وہ کرمنلز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کا ذہن بھی وہی بن جائے گا اور اس کی فطرت دب جائے گی اور وہ معاشرے کے اندر جرائم کا ارتکاب کرے گا. ایسے ہی ہر بچہ دین فطرت یعنی خدا کی معرفت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن معاشرہ پھر اس کو دراصل اس خدا کے خلاف جرائم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ خدا کا مجرم بن جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ وہ فطرت غالب آ جاتی ہے اور جو معاشرے کا جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اسلام کی توفیق دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ان صاحب کو کسی عالم نے، کسی مولانا نے، کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو. خود ہی انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور آج وہ ایک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے زیادہ ان کا مطالعہ قرآن کریم کا ہے. اور وہ ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا مطالعہ کر لیا اور میں جس طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کر سکتا ہوں بہت سے مسلمان نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جتنے ان سے سوال کیے مجھے اس پر اطمینان ہوا. الحمدللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ
सामने लाए और बहुत से ऐसे लोग कस्सरल्लाहु अमसालहुम हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग कसरत के साथ पैदा हों जो कुरान करीम पर अमल भी करें और उसकी हक्कानियत को समझें। ये अब आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके एक दो सवाल ले लूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात यह है कि मैंने जो 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था क्वेश्चन आंसर का, उसमें एक सवाल आया था जात के ताल्लुक से, बिरादरीवाद के ताल्लुक से, और मैंने, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, इस्लाम में जात पात का निज़ाम, ये उसका उन्वान है, और तकरीबन 12-13 मिनट की है, आप उसको जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी होगी। उसमें जो बुनियादी बात मैंने कही वो ये कि इस्लाम में, यानी जात पात का मसला इस्लाम का मसला नहीं है, बल्कि ये मुआशरे का मसला है, ये एक समाजी मसला है। मुसलमानों के अंदर जात पात की ये बीमारी है, लेकिन इस्लाम ने इस पर कोई यानी उसको कोई तरवीज दी हो, इस्लाम ने उसको प्रमोट किया हो, ऐसा नहीं है। कुरान करीम तो ये कहता है कि यानी जो इस्लाम की तालीम है वो तो ये है कि एक अरबी की एक अजमी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत का जो मेयार है वो तकवा है। फजीलत का मेयार ये नहीं है कि कौन अरबी है और कौन अजमी है। इसी तरीके से कुरान करीम ने जो कौमियत के बारे में बात कही है वो ये कि तुम लोगों को, तमाम इंसानों को कौमों में और कबीलों में इसलिए तकसीम किया लितारफू, ताकि तुम, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बने, एक दूसरे को तुम पहचान लो। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है और मान लें आपके मुआशरे में, महल्ले में 10-15 अब्दुल्ला रहते हैं, तो अब आप ये कैसे पहचानेंगे? चलो ठीक है, आपने उसके बाप का नाम भी ले दिया, अब मान लो उन 10 में से 5 के बाप का नाम वही है, सबके बाप का नाम मसलन हामिद है, तो अब कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि जो एक को दूसरे से मुमताज करे। बस ये आइडेंटिटी ही मकसद था इन कौमों का और कबीलों का, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं था। ये मैंने एक बात कही थी। तो जब मैंने ये बात कही तो एक ग्रुप है पसमानदा बिरादरी, शायद पसमानदा जात कुछ करके, और ये यानी इस तरह के नामों से अलग अलग ग्रुप मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली हो गए हैं, तो उन लोगों को काफी बुरा लगा। और मुझे हैरत है कि उनको बुरा क्यों लगा। यानी अगर मैं ये कहता कि ये मसला ही नहीं है तब तो बुरा लगना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये समाजी मसला है, उनको बुरा ये लग रहा है, उसके बावजूद बुरा लग रहा है, इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि ये कहा जाए कि ये इस्लामी मसला है। हालांकि ये इस्लामी मसला नहीं है, बल्कि ये एक समाजी मसला है, और पूरे फिका में अगर कहीं इस पर तस्करा, इस पर बात होती है तो वो निकाह के चैप्टर में होती है। लेकिन मैं एक चीज आज जो मैं बात कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं, ये सारी बातें तो उस वक्त मैंने वीडियो में कह दी। हमारे यहां मुसलमानों में आज जात पात बिरादरी इसका तस्किरा हमने तो आमतौर से नहीं सुना कि मस्जिदों में हो रहा हो, इमामों को इसलिए पीछे किया जा रहा हो कि भाई तुम फला बिरादरी को फला। यानी मैं जिस शहर में से आया हूं उस शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर इमाम हजरात मकामी नहीं होते हैं, बल्कि बैरूनी होते हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से पढ़ने के लिए वहां आए हुए होते हैं देवबंद में। तो कोई उनकी जात की तस्दीक नहीं करता कि अच्छा ये बताओ तुम फला बिरादरी से हो कि फला बिरादरी से, तब हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आप देखें कि जिस कौम के साथ मुसलमान गुज़िश्ता 1000-1200 साल से रहते आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उसी कौम के मुसलमान लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, तो वहां क्या है, वहां उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि भाई जो ईश्वर है उसके मुंह से ब्राह्मण निकले हैं और उसके पैर से शूदर निकले हैं। उनके यहाँ ये रिलीजियस किताबों में है कि मंदिर में फला नहीं आ सकता और वो पूजा नहीं कर सकता। ये चीजें इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि ये दरअसल हिंदुओं के साथ रहते हुए ये खराबी और बीमारी मुसलमानों के अंदर आई है। अब अगर कोई, अच्छा ये लोग जो पसमानदा बिरादरी जात वाले हैं, ये हमेशा अपने मजामीन में या अपनी वीडियोस के अंदर एक लफ्ज बोलते हैं, और वो लफ्ज क्या है, वो ये कि अशराफ और अजलाफ, या अशराफ वर्सेस अरजाल, और वो ये कहते हैं अशराफ के बिरादरियों के लोग हैं। हालांकि जिन बिरादरियों को ये अशराफ कह रहे हैं, मसलन ये कहते हैं कि सैयद हैं या सिद्दीकी हजरात हैं, ये अशराफ हैं, वो लोग कभी भी उनकी पुरानी आज से 100-150 साल किताबों में अगर क्या लिखा हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज का जो मुआशरा है वो ये है, और यही इस बात की दलील है कि ये सोशल मसला है, इस्लामी मसला नहीं है। क्योंकि अगर इस्लामी मसला होता तो कभी चेंज ना होता। आज आप कभी भी इन लोगों के यहाँ, इन लोगों की जबान से ये नहीं सुनेंगे कि हम अशराफ हैं और ये अजलाफ हैं या अरजाल हैं, बल्कि जो पसमानदा बिरादरी वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को अरजाल कहेंगे, दूसरे को अशराफ कहेंगे। तो बिरादरीवाद कौन फैला रहा है? अच्छा, इनका एतराज ये होता है कि ये जो सब अशराफ लोग हैं, इन्होंने सारे इदारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आज के दौर में इस यानी
हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वहां के जो दो बड़े बड़े इदारे हैं, सबसे बड़े इदारे, उन दोनों इदारों के सबसे बड़े जिम्मेदार उन्हीं बिरादरियों से आते हैं कि जिनको ये लोग पसमानदा कह रहे हैं। हालांकि वो हमारे नजदीक पसमानदा नहीं है। यानी मेरे अपने असातिज़ा में से अक्सर वही थे कि जो उन बिरादरियों से नहीं आते थे जिनको आप यानी ये लोग जो है अशराफ समझते हैं। हमने आज तक कभी जहन में ये बात आई नहीं कि ये किस बिरादरी के हैं। हमारे उस्ताद थे, हम उनके जूते सीधा करना फख्र महसूस करते थे। यानी आप ये देखें कि इस मौजू के ऊपर जो सबसे अजीम किताब लिखी है हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आजमी अबुल मासिर, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आजमी रहमतुल्लाहि अलैह ने, वो खुद उस बिरादरी से आते थे और उनको सबसे पहले अमीरुल हिंद का खिताब मिला है। अमीरुल हिंद का खिताब सबसे पहले उन्हीं को मिला है आज़ादी के बाद। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी के जो मुख्तलिफ उमरा थे, जो लीडरशिप थी, उसमें 2 अमीर जमात इस्लामी के उन्हीं बिरादरियों से आए हैं, जिनको ये लोग अजलाफ या अर्जाल कहते हैं। उनको मुआशरे में यानी अशराफ का जो तबका, जो सो कॉल्ड अशराफ का तबका है, जिनको मैं बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि कहीं मेरी वीडियो क्लिप जो है छोटी सी काट के चला ना दे के देखो ये खुद ही कह रहा है अशराफ। ये लोग जिनको अशराफ कहते हैं, वो लोग कभी भी उनके जहन में ये बात नहीं आती कि अच्छा ये तो फला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, ये कैसे लीडर बन सकते हैं। ये एक आरएसएस का दरअसल एक प्रोपेगेंडा है। और ये जो पसमानदा बिरादरी वगैरह के जो मूवमेंट हैं, इनमें कुछ लोग आरएसएस के घुस गए हैं। और उसकी दलील ये है कि एक प्रोग्राम था, एक शख्स है संजय दीक्षित, तो वो है एक यानी किसी सरकारी वो ऑफिसर भी है। ये शख्स बरहमनिकल ऑर्डर का सबसे बड़ा पैरोकार है, यानी उसको प्रमोट करने वाला है। दिन रात इसका काम यह है कि ये इस्लाम के खिलाफ बैठकर इसको सिर्फ बकवासी करनी है। उसके शो में ये लोग जाते हैं और जाकर ये दावा करते हैं कि नहीं जी ये तो इस्लाम का मसला है। तो एक आदमी जो आरएसएस का कारिंदा हो, जो बरहमनिकल ऑर्डर को प्रमोट करने वाला हो, बरहमनिकल ऑर्डर को प्रमोट करने वाला हो, उसके शो में जाकर अगर ये लोग ये कहें कि नहीं हमारे यहाँ जो जात पात का मसला वो इस्लाम का मसला है, ना कि समाज का मसला, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यानी ये सब चल क्या रहा है। ये दरअसल मुसलमानों को मुख्तलिफ महाजों पर फिक्री एतबार से शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। और तमाम मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, ये उनका फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को वो आइडेंटिफाई करें और ऐसे लोगों का मुआशरती बाइकाट होना चाहिए कि जो इस्लाम की और मुसलमानों की मिन हैसुल मिल्लत बदनामी का सबब बन रहे हैं। तो ये मुझे आखिर में कुछ बातें कहनी थी और मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहूंगा तो इंशाअल्लाह उस वक्त तक पहुंच भी गई होंगी, और नहीं पहुंची होंगी तो पहुंच जाएंगी। लेकिन ये हम सब का फरीजा है कि इन जात पात के चक्करों में न पड़कर, हाँ शादी ब्याह का मौका है तो आप इन चीजों को देखें कि तालीम कैसी है, घराना कैसा है, उनकी वैल्यूज क्या है, इन चीजों को देखा जाए। और ये भी उस सूरत में, लेकिन जो आम जो सूरत हाल है उसमें किसी के जहन में जात पात आती ही नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अब कुछ 1-2 सवाल अगर इंपॉर्टेंट हो तो मैं ले सकता हूं। मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोग देखें, ऐसा है कि फेक आईडी से या कुछ इस्लामोफोब्स, कुछ पसमानदा जहनियत के लोग, कुछ फिक्री कल्लाश किस्म के लोग वो आ जाते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो आप इन लोगों से यानी मुंह ना लगा करें, यानी ये इस लायक नहीं। मैं कहता हूं कि आप अगर कहीं गंदगी आ रही हो और आप हाथ से हटाना चाहें तो क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि हाथ पर गंदगी ना लगे? तो आप रास्ते से हट जाएं और गंदगी को जाने दें, वो खुद ही निकल जाएगी। तो ऐसे लोगों का इलाज यही होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि कमेंट्स में कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। आप परेशान ना हुआ करें, ये सब तो इसी काम के लिए मामूर किए गए हैं। यानी शयातीनुल इंस वल जिन का और क्या काम है, इसी काम के लिए मामूर किए गए हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोलो तो ठीक है, बोलो। इसके अलावा कोई और साहब अगर सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक साहब ने मुझसे कई मरतबा एक ही सवाल भेजा, मैं देख तो रहा था लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, उर्दू में बड़ा लंबा उन्होंने मकाला से लिखा था। तो मैं आपके मुस्तकिल सवाल सारे नहीं देख पा रहा हूँ। बहरहाल तो आज के लिए फिर इतना ही। आपके सवालात मेरे ख्याल से मुकम्मल हुए और इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं।
مرزا غالب کی ایک روح یہاں بھٹک رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ون مین شو چلا رہے ہیں. بھائی میرے تو ٹو مین شو 3 مین شو سارے یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, آپ کو شوق ہے تو دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میرے 2 مین شو, دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.